ہمارے پاس تحریک انصاف کے سینئر رہنما اینڈ سابق آفس ہولڈر علی اصغر بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اصغر صاحب ساتھ دینے کا. فرمائیے گا, میں آپ کی ٹویٹ بھی پڑھ رہی تھی بٹ بفور گیٹنگ ٹو دیٹ, کیا منرف دھڑا جو ہے وہ ہار گیا ہے, اور جو پریکٹیکلی اور بنیادی طور پر ایک ایڈجسٹمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ کی تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کے ساتھ, وہ واقعی ایک بہترین حکمت ثابت ہوئی ہے؟ آئی مین یو ہیو بیگڈ 6 سیٹس. دیکھیں جی, ہمارے لیے جو میرے خیال سے تنظیم کے طور پہ, کیونکہ میں جنرل سیکرٹری ہوں خیبر پختونخوا کی تنظیم کا, تو ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم اپنی رائے جو ہے عمران خان صاحب تک پہنچائیں کہ ہمارے نظر میں ووٹ کس مطلب ٹکٹ جو ہیں وہ کن لوگوں کو ملنے چاہیے. اور اس میں ہمارا فوکس تھوڑا اپنے ورکرز پر تھا کہ ورکرز کی حوصلہ افزائی ہو, نیچرلی بیکاز وی آر گوئنگ انٹو اے موومنٹ فیز. تو اس حوالے سے یہ اہم ہوتا کہ ورکرز کی ذرا حوصلہ افزائی ہوتی, اور اس وجہ سے ہم نے نام بھیجے تھے. لیکن کیونکہ سلمان راجہ صاحب کو اس دن موقع ہی نہیں ملا عمران خان سے ملنے کے لیے یا یہ ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ اس کے کئی ایسپیکٹس ہوتے ہیں سینٹ کے الیکشن کے, اور ہمارا تو یہ بھی خیال تھا کہ ہم 5 سیٹیں بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم تو تھوڑے حیران ہوئے کہ صرف 4 نام آئے. اور تو ہمارا تو یہی تھا جی کہ ورکرز کو جو ہے ان کو ریکگنائز کیا جائے. ایسے ورکرز عرفان سلیم اور خرم اور باقی لوگ جن کا ہم نے کیا تھا, وہ تو ایسے ورکرز نے اپنے آپ کو پروف کیا بار بار. آگے مشکل وقت آنا ہے, لوگوں نے کھڑا ہونا ہے, اور ہمارے خیال تھا کہ ایسے ورکرز ہمارے ساتھ اگر ہوں گے, سینٹ میں موجود ہوں گے, آواز بھی اٹھائیں گے, اور بہتر انداز میں جو ہے شاید پارٹی کو سپورٹ کر سکیں. بٹ مجھے ایک بات بتائیے گا سر کہ آپ نے بڑا ایک واضح ٹویٹ بھی کیا, اور میں اس سے کچھ چیزیں سمجھنا چاہ رہی ہوں, اور مجھے سمپلی بڑا واک می تھرو اٹ سر. نمبر 1, علی, آپ نے کہا 2 گھنٹے کی نشست مل گئی بیرسٹر سیف کو. نمبر 1 مختصراً بتائیں, چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے کیوں خواہش نہیں دکھائی اور ایکٹیولی نہیں پرسو کیا ایک ایسی نشست و ملاقات کو؟ مجھے تو نہیں پتا کہ ان کے حوالے سے. میرا صرف یہ جی کہ دیکھیں, سلمان راجہ صاحب کو جو ہے 15 ہفتے ہو گئے ان کو موقع نہیں ملا. جنید اکبر خان جو ہمارے صوبے کے صدر ہیں, وہ کوئی پتہ نہیں 18 دفعہ جیل کے باہر گئے ہیں, ان کو اندر نہیں چھوڑا جاتا. میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ میرا نام جو ہے وہ وہاں پر نظر نہیں آتا. تو بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو تنظیم ہے اس کی رائے جو ہے خان صاحب تک پہنچانا بے حد اہم ہے, کیونکہ ورکرز سے ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے, اور ہم اس فیڈ بیک کو جو ہے نا پارٹی کے اندر بھی اور خان صاحب تک پہنچا سکیں. تاکہ اب ان کا بیرسٹر صاحب کا میں صرف یہی ہے جی کہ وہ گئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے 1.5-2 گھنٹہ جتنا بھی ٹائم وہاں گزارا ہے, اور وہ فیصلے لے کے آ گئے ہیں. تو ہمارا تو یہ تھا کہ ایک مختلف رخ بھی تصویر کا پیش کیا جاتا, جہاں پر جو ہے ہم بھی کچھ اپنی لاجکس جو دیتے ہیں. ہمیشہ جب ٹکٹس کی, جب صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے ٹکٹس بھی ہم نے بانٹے تھے, تو اس وقت بھی جو ہے وہ ہر نمائندے, ہر کینڈیڈیٹ کے ساتھ وجہ ہوتی تھی کہ اس کو ہم کیوں سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں اس کو کر رہے ہیں, کون کر رہا ہے اس کو پش. تو ہم نے تو یہ بھی کہا تھا جی ایک پارلیمانی بورڈ بنا لیں پہلے, جس میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی ہو, اور وہ جو ہے اپنی پوائنٹ آف ویو ہم پارٹی کے سامنے رکھ سکیں, اور خان صاحب کے پاس پھر یہ نام جائیں, تاکہ پھر خان صاحب کے لیے بھی ذرا آسانی ہوتی ہے. ان کو دیکھیں کن حالات میں رکھا گیا ہے, لوگوں سے ان کو دور رکھا گیا ہے, ان تک خبریں پہنچتی نہیں ہیں. خان صاحب کا ہم شاید یہی فیصلہ ہو جو ہمیں سنایا گیا ہے, لیکن اگر دوسرا رخ تصویر کا سامنے نہ پیش کیا جائے, 5 کینڈیڈیٹس کیوں نہیں پٹ فارورڈ کیے, ان ناموں میں جن لوگوں کو شامل کیا گیا ہے ان سے بہتر ہمارے نظر میں اگر لوگ تھے, ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا. تو یہ ہمیں ایک موقع کی ہم تلاش میں تھے. اس لیے جب ہم نے دیکھا کہ اگلے دن ایک میٹنگ ہو رہی ہے, تو ہم نے خط کے صورت میں ہم نے پارٹی کے چیئرمین اچھا, اور اب جنرل دیکھیں نا, سیکرٹری میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر میں نے آپ کی بات درست نہ سمجھی ہو, بیکاز ابھی بھی آپ کی آڈیو صحیح کر رہے ہیں, اینڈ آئی ہوپ کہ آڈینس کو سمجھ صحیح آ رہی ہو, بیکاز اٹ بیکمز ویری ہارڈ فار می ٹو کراس کویسچن یو سر اف آئی کانٹ ہیئر یو کلیئرلی. سو میں آپ سے پھر سے ایک سوال پوچھوں گی, اینڈ کلیئر دس فار می سر, کہ نمبر 1, اگر آپ کو اتنا گلا ہے کہ 2 گھنٹے کی انٹرپٹیڈ بیٹھک بیرسٹر سیف کے ساتھ ہو گئی عمران خان صاحب کی, تو نمبر 1 عمران خان نے انکار کیوں نہیں کیا ایسی بیٹھک سے؟ دیکھیے, خان صاحب کو تو کوئی بھی انفارمیشن ملے, نیچرلی ہی ول بی اوپن ٹو اینی انفارمیشن دیٹ ہی کین گیٹ, اینڈ ہی ول میک ہز ڈیسیژنز انہی انفارمیشن کے باعث. خیر, خان صاحب کو بھی
کچھ تو I do بیک گراؤنڈ apologize, کا. sir. آپ بڑا کلیریفائی کر رہے تھے کہ دونوں رخ دکھانے چاہیے عمران خان کو. سو یو obviously فیل کہ ان کو ایک ہی رخ دکھایا گیا ہے, ان کو مسلیڈ کیا گیا ہے, اور کیا بتایا گیا ہے آپ میں سے کسی کو نہیں پتا. سو آف کورس ایک ڈسٹرسٹ اور بد اعتمادی تو ہے. سو علی صاحب پہلے بتائیے, جس طرح آپ نے جو لسٹ آپ نے آج بتائی, ٹویٹ بھی کی, عرفان سلیم, خرم ذیشان اور اظہر مشوانی تو اس میں سے آؤٹ ہیں. مائی بگیسٹ کوشچن ٹو یو از کہ اگر صرف بیرسٹر سیف ہی جا رہا ہے اور آپ کو آف کورس اس سے گلا ہے نیچرلی, تو خان صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صرف یہی کیوں آ جاتا ہے 2 گھنٹے بیٹھنے. تو خان صاحب کیوں نہیں نہ کرتے کہ بھئی نہیں ملنا میں نے صرف آپ سے؟ خان صاحب کے پاس چوائس ہے ہی نہیں نا جی. ان کو تو he would I presume like to get any information that he can. Of course he will put the pieces together. Okay. He's got as much ویل اینڈ گڈ. experience نمبر to do 1 that. ایک آپ نے کلیئر کر دیا کہ شاید ان کے پاس آپشن نہیں. نمبر 2 سر, آپ نے کہا کہ فقط اس کے بعد فقط 10 منٹ بیٹھے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ. مگر علی صاحب کتنا وقت لگتا ہے کہ اگر آپ کو وہ 10 منٹ بھی مل جائیں تو آپ اپنی بہنوں کو کہہ دیں واضح طور پر کہ بی بی میک شور کہ یہ 3 نام جو ہیں یہ ضرور ہوں, اس میں یہ نان نیگوشیبل ہیں. اس میں آپ کے عرفان سلیم بھی ہیں, خرم ذیشان بھی ہیں, اظہر مشوانی بھی ہیں, نان نیگوشیبل ہیں. ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک سر؟ 10 منٹس از آئی تھنک اے کنسیڈریبل اماؤنٹ آف ٹائم. دیکھیں لسٹ تو ہم نے دی تھی سلمان راجہ صاحب کو, ان کو تو اندر جانے نہیں دیا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا ہے اور 1.5 گھنٹہ خان صاحب کو ایک بریفنگ دی گئی ہے, تو I am sure that he must have been convinced that that is the only way forward at the moment. I am presuming that. I don't know. لیکن میں presume یہ کر رہا ہوں کہ شاید ان کو یہی لگا ہوگا کہ یہی ہے. ہم کوشچن نہیں کر رہے کہ شاید ویسے جو تعجب نہیں ہوتا کہ سر ان کو یہ لگا عرفان سلیم اور خرم ذیشان اور اظہر مشوانی نہیں آ سکتے لسٹ پہ, مگر مراد سعید آ سکتا ہے. یہ مراد سعید, دیکھیں 4 لوگوں کا انہوں نے نام یہ فائنل کیا نا جی کہ 4 لوگ صرف آ سکتے ہیں. ہمارا سوال تو یہی رہا ہے کہ 5واں بھی ہمارا شخص جو ہے وہ آ سکتا تھا, اور 5ویں کو وہاں پہ رکھنا چاہیے تھا. اور 1-2 لوگوں کے حوالے سے ہماری ریزرویشنز تھیں کہ ان کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے, اور وہ ہم نے اسی حوالے سے جو لسٹ جو بنی تھی وہ اسی حوالے سے بنی تھی کہ یہ لوگ ہونے چاہیے جن میں جو اوریجنل لسٹ میں لوگ تھے. اب لوگوں نے تو نامنیشن پیپرز اپنے داخل کر چکے ہوئے تھے, تو ہم کوئی نیا نام تو ڈال نہیں سکتے تھے. انہی میں سے ہم نے چوائسز کرنی تھی, اور اس میں ہمارے پاس سب سے اچھے چوائسز جو تھے وہ ہم نے وہاں پہ رکھے کہ جی ان لوگوں کو وہاں پر آپ شامل کریں. لیکن وہ لسٹ تو پہنچی نہیں. جب وہ لسٹ پہنچی نہیں, خان صاحب سے ڈسکشن نہیں ہوئی, خان صاحب سے بات ہی نہیں ہوئی, اور اینڈ سر خان مجھے صاحب کو کھل کے بات سمجھائیں نا علی صاحب, وہ لسٹ کیوں نہیں پہنچی؟ ڈو یو تھنک کہ چیف منسٹر نہیں چاہتے تھے وہ لسٹ پہنچے؟ بات یہ جی کہ وہ تو ہم نے دی تھی کیا کہتے ہیں بیرسٹر صاحب کو اور سلمان راجہ صاحب کو کہ وہ جا کے خان صاحب سے ڈسکس کریں اس لسٹ کو. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ پارلیمانی پارٹی کا ایک بورڈ, پارلیمانی بورڈ بن جائے. لیکن وہ لسٹ پہنچی نہ, پھر پارلیمانی بورڈ بنا جی. میں آپ کی بات سمجھ گئی سر, میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ راجہ صاحب اندر ہی نہیں جا سکے. اب مجھے بتائیں کہ آپ کی فہرست جو ہے اس کو نہ پہنچانے میں دلچسپی کس کی تھی سر؟ گنڈا پور صاحب کی؟ مجھے تو نہیں پتا کس کی دلچسپی تھی. رزلٹ تو یہی ہے نا کہ لسٹ جو ہے وہ خان صاحب سر تک پتا تو آپ کو ہوگا نا یقین, اگر آپ کو بیرسٹر سیف کے 2 گھنٹے کا نہیں معلوم کہ کس کی آشیرواد سے جا رہے ہیں, کیسے مل رہے ہیں, اور بہنیں 10 منٹ مل رہی ہیں, تو I don't want to doubt your intelligence sir. پتا تو آپ کو ہوگا. میرا مطلب ہے جی کہ دیکھیں یہاں پر تو سارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہی کنٹرول کرتی ہے اڈیالہ کو, جو اندر جائے, جو باہر آئے, جو بھی سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان کی چیف منسٹر کو بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں جی. بیرسٹر سیف اور چیف منسٹر کو بھی وہی کنٹرول کرتے ہیں. میں نے یہ بات نہیں کہی, میں نے یہ صرف یہ کہا ہے کہ مجھے پتا ہے, میں سوال پوچھ رہی ہوں. ملاقاتوں کو کنٹرول کرتے ہیں, اور بیرسٹر سیف نے جو پکچر پینٹ کی ہوگی وہ ان کے حوالے سے شاید صحیح ہوگی, لیکن ہمارے حوالے سے بالکل غلط تھی. سر ہیں تو وہ آپ کی جماعت کے نا, تو میں اس لیے کنفیوز ہوتی ہوں. چیف منسٹر بھی آپ کی جماعت کے ہیں نا, تو میں اس لیے کنفیوز ہوتی ہوں کہ وہ آپ ہی کے پیغام پہنچاتے ہیں کسی اور کے پہنچاتے ہیں. نہیں جی, سی ایم نے تو اپنے جو ان کی چوائسز تھی انہوں نے شاید بولا ہوگا, بیرسٹر صاحب نے کہا ہوگا, لیکن پارٹی کی اپنی چوائسز ہوتی ہیں, اور پارٹی جو ہے وہ اور چیزوں کو دیکھتی ہے, سی ایم صاحب اور چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ہماری جو خواہش تھی وہ ہم نے اس کا اظہار کیا یہاں پہ جی. ٹھیک ہے. اور سر اس پورے عمل میں جنید اکبر صاحب کا کیا کردار ہے؟ خیبر پختونخوا کو جماعت کو ہیڈ کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے؟ نہیں, وہ تو بالکل ہماری قیادت تو وہی کر رہے تھے نا جی. جو سارا جو پروسیس ہوا ہے وہ ان کے ساتھ ہی ہوا ہے نا جی. میں تو بیسکلی I was the signatory to this letter which was decided collectively. It wasn't one person's point of view. تو وہ تو اکٹھا ہو کے ہم نے کیا تھا. آج کل جو ہے وہ
آپ دیکھ رہے ہیں بڑے ایکٹیو سو ہیں بیسکلی آپ سیئنگ کہ جنید سر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیبر پختونخوا کے صدر پی ٹی آئی کے وہ بھی نیوٹرلائز ہو گئے تھے in a way couldn't do much. نہیں نیوٹرلائز مطلب کہ یہ خط تو ان کی طرف سے ہی گیا تھا نا جی. میں مطلب کہ in a sense it was on his behalf. I mean it was from because he is the head of the party in KP. So any letter that جو ہم لکھتے ہیں وہ تو جنید اکبر کی طرف سے ہی ہوتا ہے. مطلب کہ پارٹی وہی کا میں طرف بے بس ہو گئے تھے سر نیوٹرلائز کا مطلب یہ ہے